قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 23ویں پارے کا 6واں رکوع پڑھنا ہے اور سورہ صفات کا دوسرا رکوع ہے۔ آج کا رکوع تھوڑا لانگ ہے، لمبا ہے، لہٰذا آپ دھیان سے سنیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آوے۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اب دیکھ سکتے یہاں پر الربع لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں تک پاؤ پارا مکمل ہو چکا 23ویں پارے کا۔ وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ جہاں پر مد ہے لہٰذا وہاں پر تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ بڑی مد ہے تو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچے، اور اگر اس طرح کی پتلی یعنی چھوٹی سی مد آتی ہے تو اس کو کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین۔ یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے مؤمنین۔ یہاں پر جو حمزہ ہے واو کی شکل میں اور اس کے اوپر جزم ہے، اور کبھی بھی یاد رکھنا ہے کہ جزم والے حمزہ کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھیں گے مؤمنین۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ۔ نون اور میم پر تشدید آوے تو وہاں پر تھوڑا گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ گنہ بولے تو منہ میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر دبا کر، جیسے انا کننا اس طرح دبا کر رکھنا ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اس طرح سے پڑھنا ہے، گنہ کرنا ہے۔ جہاں پر گنہ ہوتا ہے، جہاں پر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، وہاں پر ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا پڑھے، انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۔ دھیان سے پڑھنا ہے، یہاں پر تشدید ہے، لذت للشاربین، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون
وعندهم قاصرات الطرف عین. یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے اس لیے کہ بہت سارے حروف کو پور پڑھا جاتا ہے، جیسے قاصی، صاد کے نیچے زیر ہے پھر بھی صاد کو پور پڑھنا ہے. ہم آپ کو بہت پہلے بتا چکے ہیں کہ حروف مستعلیہ خ، صاد، ضاد، غین، تو، قاف، ظا، جن کو شارٹ میں خص، ضغطن، قز کہا جاتا ہے، یہ 7 حروف پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی آئیں گے پور پڑھا جائے گا، چاہے اوپر زبر ہو، زیر ہو، جزم ہو، کچھ بھی ہو. قاصرات الطرف عین، تو اور رو دونوں کو پور پڑھیں گے. كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. یہاں پر دیکھ سکتے یا کے پر تشدید ہے، لیکن تشدید کو نہیں پڑھا جائے گا. تشدید کو اسی وقت پڑھا جائے گا جب ہم پہلے والے ورڈ کو اس کے ساتھ میں یعنی تشدید کے ساتھ میں ملا کر پڑھیں گے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ، دھیان سے پڑھنا ہے، تو کو پور پڑھا جائے گا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين. کاف کو ڈائریکٹ تا سے ملانا ہے اس لیے کہ دال جزم والا ہے اور جزم والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آتا ہے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. اس کو بھی دھیان سے پڑھنا ہے. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لام کے بعد الف لکھا ہوا ہے اور الف کے اوپر گول سا دائرہ بنا ہوا ہے، گول پوائنٹ بنا ہوا ہے. تو اس طرح کا گول سرکل جہاں پر بھی بنا ہوا رہے گا اس حرف کو نہیں پڑھا جائے گا. یہ اسی وجہ سے بنا ہوا رہتا ہے کہ اگر یہ بنا ہوا نہیں رہے گا تو بہت سے لوگ اس کو لا الی الجحیم پڑھیں گے. یہاں پر پڑھنے کا طریقہ ہے لا الی الجحیم. اس طرح کے گول سرکل قرآن پاک میں کچھ جگہ پر بنے ہوئے آئیں گے. آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی گول سرکل اس طرح کا بنا ہوا رہے گا وہاں پر حرف کو نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ کون سا بھی حرف ہو. اور عام طور پر یہ سرکل جو ہے نا وہ الف کے اوپر ہی بنا ہوا رہتا ہے. انہم الفوا آباءہم ضالین فهم على آثارهم يهرعون وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 23ویں پارے کے 6 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے اور عین کے اوپر 2 لکھا ہے، یعنی سورہ صافات کے یہاں تک 2 رکوع مکمل ہوئے.
اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئین کے بیچ میں 53 لکھا ہوا ہے، یعنی آج کے اس بڑے رکوع میں ہم نے 53 آیتیں پڑھی، 53 آیتیں ہم نے پڑھی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دے اور شیئر کرنا نہ بھولے، جتنے بھی لوگ آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔